ظاہر ہے پوری عوام جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا کیا ویژن ہے، کس طریقے سے آپ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، معیشت کس طریقے سے آگے جائے گی۔ پاکستان 23 IMF کے پروگرامز میں جا چکا ہے، 24واں کیسے مختلف ہوگا اور کیسے مستقل بنیادوں پر نکل سکتے ہیں، یا IMF پروگرام سے نکل کے ایک اور IMF پروگرام میں جا رہے ہوں گے، بوم بس سائیکل میں ہی پھنسے رہیں گے۔ ایک اور IMF پروگرام کی بات کی آپ نے، طویل بھی اور بڑا بھی، کیسے یہ پروگرام مختلف ہوگا، کتنے آپ پازیٹیو ہے کہ چیزیں بہتر کریں گے؟ جی شاہزیب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو 24 میں ہم فرسٹ کوارٹر میں اب اس وقت بیٹھے ہیں، دس از مچ بیٹر دین وے وی ور جو 23 کا پہلا کوارٹر تھا۔ جی ڈی پی بہتر ہے، میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے، ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہے۔ سو یہ جو میکرو سٹیبلٹی ہے اس وقت، ہم نے اب اس کو پرماننس کی طرف لانا ہے، کیونکہ یہی جو سٹیبلٹی ہے جب اس میں پرماننس آئے گی تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ گروتھ کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو دیکھیے اس میں جو بنیادی بات ہے وہ جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ the what and the why ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن now we want to get into execution and implementation۔ اب اس کے میں 2-3 آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں کہ دیکھیے ریونیو سائٹ پہ جو لیکیجز ہیں ہم نے ان کو جو ہے وہ کم کرنا ہے، اور اس میں ٹھیک ہے جو نیرو ٹیکس بیس ہے اس کو تو ہم نے بڑھانا ہے، لیکن جو اس وقت ایگزسٹنگ لیکیجز ہیں اس کو ڈیجیٹائزیشن کر کے اس میں ٹرانسپیرنسی لا کر FBR میں، اور وہ ہم نے کام آلریڈی شروع کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا کہ ہم کریں گے، ہم سوچ رہے ہیں، دس از سم تھنگ وچ وی آر آلریڈی انیشیٹڈ، اور انشاءاللہ ہم آگے چل کے کچھ دنوں اور ہفتوں میں اس پہ فردر بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ہم نے جو اخراجات ہیں وہ ہم نے ان کو کم کرنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس دن ایک بات کی ہی کہ جو ہم چائے کا پیالی بھی پی رہے ہیں وہ بھی ہم بوروڈ منی سے پی رہے ہیں، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز شاہزیب صاحب یہ اٹ اسٹارٹس ود ایکنالجمنٹ۔ اگر ہم ایکنالج نہیں کریں گے تو پھر اس کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو آپریٹنگ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کم کرنا ہے۔ جو PSDP ہے، PSDP میں بھی اب ہم نے جانا ہے انشاءاللہ ٹورڈز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، بیکاز دیٹ از دا وے ہاؤ وی انشاءاللہ ول گیٹ انٹو دا انفراسٹرکچر جو اس ملک کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت سندھ نے بہت اچھا اس پہ کام کیا ہوا ہے، اور وہ جو فارمولا ہے ہم اس کو سکسیس ٹرانسفر کر سکتے ہیں انٹو فیڈریشن اینڈ انٹو ادر پروونسز ایز ویل۔ تو یہ تو وہ چیز ہو گئی ہے جی جو ہماری ڈومیسٹک سائڈ پہ ہے۔ اب ذرا ایکسٹرنل سائڈ اگر دیکھ لیں تو اس میں میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جو وہ پرانا ہمارا سلسلہ کار تھا کہ ہم فرینڈلی کنٹریز آ کے ڈپازٹس مانگ لیں، اب ان کو پھر ہم رول اوورز مانگتے رہیں اس کے اوپر۔ اب یہ جو فرینڈلی کنٹریز بھی ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی ہمیں اندیا دے دیا ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیلپ اس، but not through aid but through investments, and I think that is the right thing to do for the country، تاکہ اس میں ایکوٹی انویسٹمنٹس آئیں۔ they want board seats، اور اس میں شاہ زیب صاحب یہ جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے I think it's going to play a very critical role. It is already playing a very critical role as we go forward۔ مجھے یہ بتائے گا کہ جب آپ پہلے ایکسٹرنل سے شروع کر لیتے ہیں، جب آپ نے کہا کہ جو انویسٹمنٹس کی بات ہے SIFC کا پلیٹ فارم یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، ظاہر ڈپازٹس ملنے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایجپٹ کو پہلے یہ ممالک دے رہے تھے، مگر اب وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، بٹ ایجپٹ کے ماڈل کے لیے بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ انویسٹمنٹ کریں گے بھی جو عرب ممالک ہیں اس میں وہ G2G ہوگی تو کتنی وائبل ہوگی، کیا واقعی ایجپٹ کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو پائے گی؟ انہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اور IMF پروگرام کے لیے ایک دفعہ پھر اپنا انٹرسٹ ریٹ 6% بڑھانا پڑا، کرنسی تقریباً 30% گرانی پڑی۔ آپ کو لگتا ہے یہ SIFC کا ماڈل ایک سسٹینیبل ماڈل ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ آئے گی اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے جو SIFC کا ماڈل ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف فرام اے G2G پرسپیکٹیو ہی ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم اس میں جو سنگل ونڈو کا کانسیپٹ ہے کہ جو انٹر منسٹریل کوارڈینیشن کا تعلق ہے، اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اسی کے تھرو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے جہاں تک فنڈ کا میں اس میں بڑا کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ شاہزیب صاحب بات کرتے ہیں کہ IMF پروگرام ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ایسے ہے کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے which is being assisted and funded by IMF۔
That's the way we have to look at it. Because دیکھیں جو وہ باتیں کرتے ہیں اس میں ہم کس چیز سے جو ہے انکاری ہو سکتے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمیں بڑھانا ہے, بالکل بڑھانا ہے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, بالکل بڑھانی ہے. ہمیں اپنا جو یہ سرکولر ڈیٹ ہے وہ خسارہ ہم نے کم کرنا ہے, بالکل کم کرنا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنی ہیں. ہمیں صرف ان کا امبریلا چاہیے, اور اس امبریلا میں ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بتدریج طریقے سے اس کو لے کر جا سکتے ہیں. آپ نے جو ابھی ایجپٹ کی بات کی ہے, دیکھیں ایجپٹ میں جو ایکسچینج ریٹ کا جو ایک سٹیپ چینج آیا ہے, وہ سٹیپ چینج اس لیے آیا ہے کہ دے کیپٹ دیئر ایکسچینج ریٹ آرٹیفیشلی ڈاؤن فار اے ویری لانگ ٹائم. اینڈ آل اٹ ہیز ہیپنڈ کہ آفٹر دیٹ فنڈ پروگرام کہ وہ اپنی جو جس لیول پہ اس کو آنا چاہیے تھا جو 50 کے قریب ہے, اس لیول پہ آ کے وہ سیٹل ہو گیا ہے. تو جب بھی آپ کوئی چیز آرٹیفیشلی اس کو نیچے رکھیں گے فار اے لانگ ٹائم, اٹ ول obviously adjust towards the market. یہ دوست کہہ رہے ہیں آپ, ظاہر جس طرح پاکستان میں ابھی چند ماہ پہلے 2 مارکیٹس کریٹ ہو گئی تھی, ایجپٹ پہ بھی اسی طریقے سے 2 مارکیٹس کریٹ ہو گئی تھی, اور وہ اب جو آفیشیل ریٹ ہے اس کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوا ہے. مگر آپ نے ایک اور بات کی, آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی جائیں گے, ڈپازٹس کا دور چلا گیا, رول اوورس کا دور چلا گیا, انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کریں گے, بانڈ مارکیٹ میں بھی جائیں گے. ظاہر آپ کا خود ایکسپیرینس ہے, جب آپ ایچ بی ایل میں تھے, پاکستان نے جب فنڈ ریز کیا, بانڈ ریز کیا, وہ آپ نے خود نے باقاعدہ طور پر ہینڈل بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے. مگر ناؤ اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں لیکوڈیٹی ٹائٹ ہے, انٹرسٹ ریٹس ہائی ہیں, اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز لو ہیں. ایسے سینیریو میں آسان ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ سے پیسے اٹھانا؟ جی دیکھیے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ جب یہ ایکسٹینڈڈ پروگرام یہ اسپرنگ میٹنگز کے بعد اس کے جو کانٹورز ہیں اور خد و خال ہیں وہ ہمیں ذرا بہتر طریقے سے پتہ چلیں گے. لیکن انشاءاللہ ونس وی کنکلوڈ دی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, تو کم از کم جو کمرشل بورنگ ہے, جس میں کہتا ہوں جو بینکس کے ساتھ ہمارا فار ایگزامپل جو مڈل ایسٹرن بینکس تھے جنہوں نے اپنا پورا کاروبار اور اپنی ایپوٹائٹ بالکل ختم کر دی ہے, ان دا فرسٹ انسٹنس وی شوڈ بی ایبل ٹو اپروچ دیم, اور ان سے ہم دوبارہ یہ جو فنڈنگ اور سپورٹ جو ہے وہ لے سکیں گے, وچ ول پرائمریلی ٹو ہیلپ اس آر ٹریڈ بزنس ایٹسیٹرا. اب جہاں تک آپ نے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کی بات کی ہے, دیکھیں اس میں آپ کی بات درست ہے, ویدر از دا یورو مارکیٹ اور ویدر از 144A مارکیٹ, وہ جب تک ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ آئی ایم ہوپنگ کہ جب یہ ای ایف ایف ہو جائے گا اور ہماری یہ میکرو اسٹیبلٹی آگے چلے گی تو اس میں بھی بہتری آئے گی. لیکن ایک چیز میں شاہزیب صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں, ایک مارکیٹ جو ہم نے ابھی تک ٹیپ نہیں کی ہے اور وہ ہے چائنا. دیکھیں اس میں جی ٹو جی ہماری ریلیشن شپس اچھی ہیں, انہوں نے ان کے بینکس جو ہیں ابھی تک وہ رول اوور کر رہے ہیں اور ہماری امداد بھی کر رہے ہیں. چائنیز گورنمنٹ از آلسو ہیلپنگ اس. تو وہاں جو پینڈا مارکیٹ ہے, جو وہ وہاں کی بانڈ مارکیٹ ہے, اٹس سیکنڈ اور تھرڈ موسٹ لیکوڈ مارکیٹ ان دا ورلڈ. تو آئی تھنک ہمیں فرام منسٹری آف فائنینس اینڈ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں انوگرل پینڈا بانڈ کی طرف جانا چاہیے انشاءاللہ ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر, اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ہم اس پہ کام کریں گے اور وی شوڈ بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ ایکسیس دیٹ مارکیٹ ڈیورنگ نیکسٹ فسکل ایئر. مطلب اور کیونکہ انویسٹمنٹ کی بھی ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہ اس کی طرف بھی واپس آتے ہوئے, جب انویسٹمنٹ کی بات آئی تھی تو سی پیک کے میں یہ انویسٹمنٹ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ انویسٹمنٹ آئے گی, انیشیل انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوگی, پھر ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے, پھر پاکستان ایکسپورٹ لیڈ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہوگی, اس کے علاوہ پاکستان میں انڈسٹری بھی ریلوکیٹ ہوگی چائنا کی. وہ سب ہوا نہیں. انیشیل انویسٹمنٹ ضرور ہوئی مگر اس کے آگے کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی مگر اس کے آگے بات بنی نہیں. ہم وہیں کھڑے ہیں. انفیکٹ اب تو مسائل یہ ہو گئے ہیں کہ جو چائنیز پروجیکٹس ہیں ان کی جو ہمیں پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں اس میں ہمیں زر مبادلہ کے پریشرز آ رہے ہیں. وہ ماڈل ناکام ہو گیا یا وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں امید نظر آتی ہے سی پیک میں؟ تو دیکھیے شاہزیب, جو آپ نے یہ پوری ٹائم لائن بتائی ہے یہ بالکل ٹھیک آپ نے بتائی ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. There was CPEC phase 1. Phase 1 was all about infrastructure.
اور اس کے بعد آنا تھا سی پیک فیز 2 وچ واز اباؤٹ مونیٹائزیشن آف دیٹ انفراسٹرکچر. مونیٹائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہاں انڈسٹری موو ہو, اور وہ انڈسٹری جو ہے وہ ایسی انڈسٹری موو ہو جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو. اینڈ تھرو دوز فلوز وی ور سپوز ٹو دین پے دا انفراسٹرکچر جو ہم نے سی پیک فیز 1 میں کریٹ کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب وہ اس میں دوبارہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کو ہم نے بڑی تیز رفتاری سے اس پہ کام کرنا ہے. کیونکہ شاہ زیب صاحب آپ نے تو خیر کچھ اور ملکوں کی بات کی, کوئی 1.5 سال پہلے آئی واز ان بنگلہ دیش, 97 اسپیشل اکنامک زونز ان آپریشن دیئر. 97. جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کا انجن ہم نے کیسے چلانا ہے, اس میں ہر چیز آئے گی, اس میں آئی ٹی بھی آئے گا, اس میں اوبیسلی ٹیکسٹائلز اور ان کی ویلیو ایڈیشن از اے ویری امپورٹنٹ رول. بٹ یہ جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس لیے اب یہ سی پیک فیز 2 میں اور اس میں پرائم منسٹر کا بھی بہت اس پہ کلیئر ویژن ہے کہ اس کو ہم نے جو فاسٹ ٹریک کرنا ہے انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. مطلب آپ نے کیونکہ ٹیکسٹائل کی آپ نے بات کی, آپ ہی کے الفاظ ہیں جو آپ نے ایک سپیچ میں کہے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے جو کہ لازمی ہے پاکستان کے لیے, مگر وہ کنسسٹنسی آف پالیسی کے لیے ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. ہمیں چارٹر آف بزنس کی ضرورت ہے. اور پھر آپ نے انڈیا کی مثال دی تھی کہ انڈیا میں بامبے دہلی کے پاس نہیں جاتا ہے جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے, بلکہ دہلی بامبے کے پاس جاتا ہے کیونکہ انہیں بزنس کو اپروچ کرنا پڑتا ہے فیڈریشن کو کہ جی آگے ہم بڑھیں گے تو کس طریقے سے بڑھا جائے. مگر پاکستان میں الٹ ہے, ظاہر ہے بہت تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی بزنسز جو ہیں وہ ہمیشہ فیڈریشن کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی سبسڈیز کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں, رینٹ سیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ اس بات میں آپ کی کلیئرٹی ہے تو بڑھنا کیسے آگے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر. اگر ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بھی دیکھیں, ان شروع کے جو ابھی تک کے ہمارے 8 ماہ گزرے ہیں اس میں رینج باؤنڈ ہے, -1% ہمیں نظر آئی ہے. تو کس طرح آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے یہ جو ایکسپورٹ کی ایکویژن ہے اس میں جیسے آپ نے کہا ٹیکسٹائلز نے بائی دا وے بہت اچھا کام کیا, کیونکہ دا اسٹف دیٹ ہیز گون انٹو ویلیو ایڈیشن اس میں ہماری مارکیٹس بڑی اچھی طرح کیپچر کی ہیں. لیکن وہ رینج باؤنڈ ہے, اور وہ رینج باؤنڈ کیوں ہے شاہ زیب؟ وہ رینج باؤنڈ ہے بیکاز آف دا ڈپینڈنس آن دا انرجی ایکویژن. جب تک, اور یہ لنکڈ ہے, جب تک ہم کمپیٹیٹیو انرجی کی طرف نہ جائیں, اور جو انرجی کا جو ایشوز ہیں ویدر سرکولر ڈیٹ, جہاں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, ڈسکوز کی نجکاری ہے, یہ جب تک یہ چیزیں نہیں فکس ہوں گی ہماری جو انڈسٹری ہے اسپیشلی ٹیکسٹائل کو وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہیں ملے گی. اینڈ دیئرفور آئی ڈو تھنک ناٹ وتھ اسٹینڈنگ جتنی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اور بے انتہا کوشش کر رہے ہیں, اور ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے, لیکن اس انرجی ایکویژن کو ہمیں فکس کرنا پڑے گا آن اے اسٹرکچرل بیسس. جو آئی ٹی ہے آئی تھنک اس میں امیجیٹ فلپ ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اس سال انشاءاللہ 1.5-2 بلین سے تقریباً $3.5 بلین کی ایکسپورٹ ایکسپیکٹڈ ہے. اینڈ دین فرام دیر آنورڈز, ان فیکٹ کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بھی کال اسی پہ کی تھی آن ٹیکنالوجی. اس میں شازہ جو ہیں جو اس کو منسٹری کو لیڈ کر رہی ہیں, شی واز دیئر, اور اس میں بڑا کلیئر ایمبیشنز ریز کیے گئے ہیں اور گول سیٹ کیے گئے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ 4-5 سال میں اس کو کیسے لے کے جانا ہے. دیٹس دا امیجیٹ فلپ. میڈیم ٹرم میں جو ساری بات ہو رہی ہے اراؤنڈ ایگریکلچر اینڈ مائننگ, آئی تھنک انشاءاللہ دیٹ ان دا میڈیم ٹرم از گوئنگ ٹو give us big dividends. آپ اسی سال دیکھ لیں نا, اس فسکل ایئر میں دیکھیے کہ آپ کی رائس کی جو کراپ ہے وہ بہتر ہوئی, اور $2 بلین آپ نے رائس ایکسپورٹ سے کما لیے. تو جسٹ امیجن اف وی جسٹ گیٹ آر ایگریکلچر ایکویژن رائٹ. اب یہ ویٹ ہے, ویٹ اگر آپ 36 من پر ایکڑ سے آپ 40 میں لے جائیں تو آپ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. 40 سے اب آپ اوپر ایوریج لے جائیں تو یو ول اسٹارٹ ایکسپورٹنگ. تو آئی ڈو تھنک کہ بٹوین آئی ٹی, گیٹنگ آر ایگریکلچر ایکویژن رائٹ اینڈ ٹیکسٹائلز, ہمیں یہ اس میں فلپ آئے گا, اینڈ ادر سیکٹرز انشاءاللہ اوور اے میڈیم ٹرم ول گیو اس گڈ ڈیویڈنڈز on getting the foreign exchange into the country. اور صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جب گروتھ کا لفظ آئے
تو ممالک خوش ہوتے ہیں, عوام خوش ہوتے ہیں کہ جی گروتھ آئے گی. پاکستان کی اکانومی میں ہوا یہ 2017 تک ایک سٹیبلٹی تھی, اس کے بعد آخری سال میں گروتھ تو بہت زیادہ آ گئی, 5% بلکہ 6% بھی کراس کر گئی, مگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا کہ سائیکل ہی بسٹ ہو گیا. پھر ہمیں نظر آیا چوتھا سال پچھلی حکومت کا, اس میں انہوں نے اگین اکانومی ہیٹ اپ کی, گروتھ کی طرف گئے اور پھر بسٹ ہو گیا اور $17 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا کر دیا. اس وقت گروتھ کے نام سے ڈر لگنے لگا ہے پاکستان میں کہ جی ایک دفعہ پھر اسی سائیکل میں تو ہم نہیں چلے جائیں گے. ابھی ضرور ہے کہ ایکسپورٹس $2.5 ارب کی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ $1.7 ارب کا ہے, امپورٹ $4.5 ارب کی آئی ہیں فروری میں, ریمیٹنسز $2.2 ارب کی ہے. تو یہ ہے کہ $500 ملین کے کا اگر ان میں ڈفرینس آ رہا ہے, ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس نہیں تو ہلکے پھلکے ڈیفیسٹ میں کھڑے ہوں گے, مگر کم از کم بس نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ جو گروتھ کی طرف پھر ہم نہیں جا سکتے ہیں نیئر ٹرم میں, یا ہے کوئی ایسے ایونیوز جس کی وجہ سے ہمارے اتنے ریزروز بلڈ اپ ہو جائیں, اتنا ہمیں فورن ایکسچینج ارننگز ہو رہی ہوں کہ ہم گروتھ کی طرف جا سکیں؟ تو دیکھیے جیسے شاہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ Q1-24 از اے گڈ سٹوری, رائٹ, کہ 2.3% ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا نمبر آیا ہے. اٹس اگین لیڈ بائی ایگریکلچر, تقریباً جو 5-5.5% ہے. ایل ایس ایم از آلسو پازیٹیو, سروس از آلسو پازیٹیو. سو یہ اچھی چیز ہے. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ یہ 2.5% سے 6-7% آپ لے جا سکتے ہیں, اور کس مدت میں آپ لے جا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن, اور آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب دے دیا کہ ایز لانگ ایز آر گروتھ ریمینز ڈپینڈنٹ آن امپورٹس, اور تو وہ جب تک ہم یہ امپورٹ لیڈ گروتھ کو ماڈل کو ہم نہیں چینج کریں گے ٹورڈز ایکسپورٹ لیڈ, which I think in the next fiscal year inshallah we will start making that transition. تو اسی بیسس پہ یہ we will start moving in the 4-5% range in the next sort of couple of years. لیکن یہ دیکھیے یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے کہ آپ میکرو اسٹیبلٹی سے ایک سوئچ دبائیں اور امیڈیٹ اس کی گروتھ آ جائے, کیونکہ آپ وہ دیکھ چکے ہیں, رائٹ. آئی مین ایک پرو گروتھ کی ہم نے بات کی, اور اکٹوبر وی رین آؤٹ آف ڈالرز, وی دین اگین ہیڈ ٹو گو بیک ٹو دا فنڈ اینڈ نیگوشیٹ اے ویری ٹف پروگرام. تو اس یہ جو آپ نے بوم بسٹ کی بات کی ہے, اس میں ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, بٹ سسٹینیبل گروتھ. اور وہ سسٹینیبل گروتھ یہ سوئچنگ آن اینڈ آف سے نہیں ہوگی. جیسے میں نے کہا میکرو اسٹیبلٹی اس وقت ہے الحمدللہ ملک میں, اس کو ہم نے پرماننس کی طرف لے کر جانا ہے ود ایکسٹینڈیڈ پروگرام, اینڈ دین انشاءاللہ وی موو ٹورڈز گروتھ.